بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اسلامی تاریخ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کی قربانیاں اور اخلاص اور دین کی خدمت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی لب کشائی نہیں کر سکتے، نہ ان کے بارے میں برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرنا۔ پھر آگے فرمایا کہ فمن احبهم فبحبه احبهم ومن ابغضهم فببغضه ابغضهم، کہ جو ان سے محبت کرے گا تو مجھ سے ہے، اور جو ان سے بغض کرے گا تو اس پر میرا بغض ہے۔ تو ہم صحابہ کے اکرام کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکال سکتے۔ تمام صحابہ معیار حق ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مگر تاریخی اعتبار سے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بعض معاملات میں اختلافات بھی ہوئے ہیں۔ ان اختلافات کو سمجھنا اور ان کی حکمتوں کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہم ایک معتدل اور درست رائے قائم کر سکیں۔ اس سبق میں صحابہ کرام کے اختلافات کے اسباب اور ان کی حکمت پر روشنی ڈالیں گے۔ اختلافات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جب تک انسان کی سوچ اور فہم میں انفرادیت ہوں گی، اختلاف رائے کا امکان موجود رہے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین باوجود یکساں ایمان و محبت کے مختلف عقل اور مزاج اور تجربات رکھتے تھے۔ ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی، مگر انفرادی مزاج کی بنا پر بعض معاملات میں ان کے درمیان اختلاف ہو جانا قدرتی تھا۔ اب یہ اختلاف کی چند حکمتیں، چند وجوہات ہے۔ نمبر 1 کے اختلاف اجتہادی اختلافات کے صحابہ اکرام کا سب سے بڑا اختلافی پہلو اجتہادی مسائل میں تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی آپ کا انتقال ہوا، آپ اس دار فانی سے رخصت کر دار بقا کی جانب پہنچ چکے، تو دین کے کئی معاملات میں اجتہاد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ اجتہاد ان کی انفرادی فہم اور دین کی گہری بصیرت پر مبنی ہوتا تھا۔ ایسے اختلافات میں دونوں فریق اجر کے مستحق ہے، ثواب کے مستحق ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر اجتہاد میں اگر ایک شخص درست ہو تو 2 اجر ملتے ہیں، 2 ثواب ملتے ہیں، اور اگر غلط ہو تو 1 اجر۔ یہ اختلاف دراصل دین میں وسعت اور آسانی کا ذریعہ تھا۔ صحابہ اکرام کے اجتہادی اختلافات دین کی وسعت اور رحمت کی علامت ہے۔ یہ اختلافات عوام الناس کے لیے بھی سبق آموز ہے۔ یہاں چند آسان مثالیں دی گئی ہے جو ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے آسان ہو۔ پہلی مثال کہ بنو قریظہ کی طرف روانگی کا واقعہ کہ غزوہ خندق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ بنو قریظہ کی طرف جائے اور عصر کی نماز وہاں پہنچ کر بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر پڑھے۔ کچھ صحابہ نے اسے لفظی حکم سمجھا اور عصر کی نماز کا وقت ہونے کے بعد میں عصر کی نماز کو مؤخر کر دی اور وہاں جا کر پڑھی، جبکہ کچھ صحابہ نے سمجھا کہ آپ نے عصر کی نماز وہاں پڑھنے سے کا جو حکم دیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جلدی پہنچنے کا حکم ہے، اس لیے انہوں نے عصر کو مؤخر کے بغیر، عصر میں تاخیر کے بغیر راستے میں ہی نماز پڑھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو درست قرار دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں گنجائش اور آسانی ہے اور نیت کے مطابق عمل بھی قبول ہوتا ہے۔ دوسری مثال کہ نمازوں کی رکعتوں میں اختلاف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھنے کا عام معمول تھا۔ بعض صحابہ نے انہیں ہمیشہ کی سنت سمجھا، جبکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا کہ آپ اگر کبھی جلدی ہوتی تو سنتیں چھوڑ دیتے تھے اور فرض نماز ادا کر لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں سنت میں سہولت دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک اجتہادی اختلاف تھا۔ تیسرے کہ نماز جنازہ میں دعا کا اختلاف کہ نماز جنازہ کے دوران دعا کرنے کے بارے میں بھی صحابہ کرام سے اختلاف تھا کہ حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان اس بات پر اختلاف ہوا کہ کیا نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے یا نہیں۔ حضرت ابی بن کعب نے اس دعا کو مستحب قرار دیا، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا تھا کہ یہ ضروری نہیں۔ اس اختلاف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مختلف صحابہ کی آراء دین کی روح کو سمجھنے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ چوتھی مثال کہ زکوٰۃ کے مسائل میں اختلاف کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان اختلاف ہوا
کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کہ ان سے کیسے نپٹا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف سخت تھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، اور اس کے لیے انہوں نے سخت اقدامات کا ارادہ کیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نرمی کے قائل تھے۔ ان دونوں کا مقصد دین کے اصولوں کو محفوظ رکھنا تھا، لیکن اجتہادی اختلاف ہمیں حکمت اور اعتدال سکھاتا ہے۔ اور روزے کی نیت کے بارے میں اختلاف کہ روزہ رکھنے کی نیت کے بارے میں بھی صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا خیال تھا کہ روزہ رکھنے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے، یعنی سحری کے وقت نیت کرنا ضروری ہے، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ دین کے دوران بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ یہ اختلاف اس بات کو واضح کرتا ہے کہ روزے کی نیت کے بارے میں مختلف طریقے ہیں جو لوگوں کی سمجھ اور سہولت کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ایک حق اور انصاف کا قیام تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اختلافات میں ہمیشہ حق اور انصاف کی بنیاد شامل ہوتی تھی۔ کسی بھی اختلاف کا مقصد ذاتی مفاد نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور انصاف کا قیام ہوتا۔ مثال کے طور پر علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اختلاف کے باوجود ان کا مقصد اسلامی ریاست کی بھلائی اور عوام کی فلاح کامیابی تھا۔ علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اتنا سخت اختلاف ہوا کہ جنگ صفین پیش آئی، لیکن ان دونوں کا اختلاف ایک اجتہادی خطا کی بنا پر ہوا تھا اور ایک عدل کو قائم کرنے کی بنا پر ہوا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کر دیا تھا، تو اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ جنہوں نے شہید کیا ہے، شہید کرنے میں جو باغی جماعت اور باقی ایک بڑا فرقہ باغی لوگوں کا ہے، تو انہیں ان سے قصاص لیا جائے، انہیں عثمان کے قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا یہ تھا کہ ابھی میں بادشاہ بنا ہوں، خلیفہ بنا ہوں، جب میری خلافت کی کرسی مضبوط ہو جائے تو میں ان سب کو سزا دوں گا۔ تو یہ حق اور انصاف کے قیام میں اختلاف تھا۔ اور تیسرا اختلاف امت کے لیے اجتہادی راستے کا قیام کہ صحابہ کرام کے اختلافات نے امت کو اجتہاد کے اصول دیے، اسلامی قوانین کے مسائل کو سمجھنے کا ایک نظم عطا کیا۔ ان اختلافات نے اسلامی فقہ اصول اجتہاد کو مزید ترقی دی، جس سے آنے والے علماء اور مجتہدین کو دینی مسائل میں رہنما ملی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حسن نیت اور اخلاص کی مثال کہ صحابہ کرام کے اختلافات ہمیشہ نیک نیتی اور اخلاص پر مبنی ہوتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے اور باوجود اختلاف کے ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے۔ ان کی نیتیں پاکیزہ اور دلوں میں محبت ہوتی تھی، اس لیے ان کے اختلافات میں نہ کوئی بغض تھا نہ عداوت۔ یہ اخلاص ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اختلاف کے باوجود ہم کیسے اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان سیاسی اختلافات ہوئے اور دونوں طرف سے جنگیں بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ان میں حسن ظن اور ایک دوسرے کا ایمان کا احترام باقی رہا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب امیر معاویہ کے بارے میں بات کی جاتی تو وہ ان کی نیت اور اسلام میں ان کے مقام کا احترام کرتے، اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ بھی علی کے مقام کو تسلیم کرتے تھے۔ ان کا اختلاف اجتہادی تھا، دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے بچتے تھے، جو ان کے اخلاص اور حسن ظن کی علامت تھی، مثال تھی۔ اور پانچویں کہ شریعت میں گنجائش اور وسعت کو برقرار رکھنا بھی اختلاف کی حکمت تھی کہ جب مسائل میں مختلف آراء موجود ہو تو شریعت ایک وسیع اور قابل عمل راستہ بن جاتی ہے، جس سے امت کو سہولت اور آسانی حاصل ہوتی ہے۔ مثلا عبادات اور دیگر مسائل میں مختلف صحابہ کے آراء کی وجہ سے مختلف مسائل پیدا ہوئے جو امت کو شریعت پر عمل کرنے میں آسانی فراہم کر سکتے ہیں۔ ان اختلافات سے حاصل ہونے والے اسباب چند ہیں۔ نمبر 1، تحمل اور برداشت کہ صحابہ نے یہ ہمیں سکھایا کہ اختلافات کے باوجود تحمل اور برداشت اور احترام کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ ان کے اختلافات میں بھی کبھی شدت یا دشمنی شامل نہ تھی، بلکہ ہر ایک کا مقصد حق کو پانا تھا۔ صحابہ کرام کے اختلافات نے مسائل کو درست اور علمی انداز میں حل کرنے کا طریقہ بتایا۔ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دلیل اور اجتہاد سے مسئلہ حل کرنے میں جس سے ہمیں
مسائل کے حل کے لیے علمی و تحقیقی طریقہ اپنانے کا سبق ملتا ہے۔ دوسرا سبق کہ مسائل کا درست اور عملی حل کا ہو جانا، اور تیسرے کہ حسن ظن کہ صحابہ اکرام نے ہمیں حسن ظن کا درس دیا کہ اچھا گمان رکھا جائے، باوجود اختلاف کے دین کی خدمت اور امت کی بہتری کے لیے ایک رحمت سمجھتے تھے۔ ان کا یہ طرز عمل ہمیں اختلافات میں نیک نیتی اور حسن ظن رکھنے کی تعلیم رکھ دیتا ہے۔ اب ہمیں صحابہ اکرام کے اختلافات کے اوپر کیا کہنا چاہیے؟ کہ انہیں بیان کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ہمیں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، کہ ہمیں اسے اختلافات جس میں جنگ خونریزی کی نوبت پہنچ گئی، علماء امت نے اسے عذر ادب مشاجرے سے تعبیر کیا ہے، جیسے علی اور عائشہ و طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر کا اختلاف، یہاں علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کا اختلاف، باجماع امت اس اختلاف کو اجتہادی اختلاف قرار دیا گیا ہے۔ یہ اجتہادی خطا تھی جو شرعاً معیوب نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کی شان میں فضائل قرآن و حدیث میں بے حد و حساب ہے۔ ان سب امور کے بعد کیوں صحابہ اکرام کے مشاجرات کے مسئلے کو کہ کون حق ہے ناحق ہے موضوع بنائے؟ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ان مشاجرات صحابہ کو موضوع بحث نہ بنایا جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قضیہ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں سوچتے ہوئے سو گیا تو میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور میدان حشر میں حساب و کتاب چل رہا ہے، اور قضیہ علی و معاویہ کی باری آئی، یعنی علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے فیصلے کی باری آئی تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپس میں کچھ بات چیت ہوئی، امیر معاویہ میرے قریب سے گزرنے لگے تو میں نے روک کر سوال کیا کہ فیصلہ کیا ہوا تھا؟ تو امیر معاویہ نے کہا کہ رب رحیم خصیم کریم، کہ میرا رب رحیم ہے اور میرا مد مقابل جود و کرم کا سمندر ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو ہم کیوں اپنی آخرت خراب کرے، ان کے بارے میں اپنی زبان درازی کرے؟ اس لیے ہمیں مشاہدہ صحابہ پر خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے اجتماعی و انفرادی کردار سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں نیک صالحہ بنائے اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہمیں چلائے۔ اسلام کے درمیان اختلافات ان کی حکمتوں اور دین کی خدمت کی بنیاد پر تھے۔ ان میں ہمیشہ اللہ کی رضا اور انصاف کا پہلو شامل تھا۔ ان کے اختلافات ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح باہمی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کریں اور دین کے اصولوں پر کاربند ہو۔ کہ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جنگ چل رہی تھی، پھر بھی کچھ مسائل کے متعلق دریافت کرنے کے لیے امیر معاویہ نے حضرت علی کے پاس خط بھیجا تھا۔ تو ان کا طرز عمل ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ اختلافات کو دشمنی کے بجائے دین کی خدمت اور علم کے فروغ کا ذریعہ بنایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے اور اختلافات میں حسن نیت اور اخلاص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔